تو کیسے ہو دوستو؟ دیکھیں دوستو، کام کے لیے تو آپ بہت زیادہ بڑی تعداد میں جڑے ہیں اور بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت لوگوں کا کام اسٹارٹ کرایا ہے۔ اب دیکھیے اس کام میں ہمیں کامیابی کیسے ملے، اس کام میں ہمیں ترقی کیسے ملے، وہ کام ہمارا آگے کیسے بڑھے، اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ اس میں سے کچھ باتیں ہم سمجھیں، کیونکہ کام ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، بہت سے ساتھی کہتے ہیں کام نہیں چل رہا، بہت سے ساتھی کوئی سا بھی کام کرتے ہیں، بہت میں نے دیکھے ہیں کام کیے ہیں، کافی پیسہ انویسٹ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں نقصان ہو گیا۔ یہ باتیں ہیں۔ دیکھیے کام کرنا، کاروبار کرنا، اور جو ہمیں یہ نظام دنیا کا دکھ رہا ہے، یہ سب اسباب ہیں، یہ تو ہمیں اختیار کرنے ہیں جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوستو کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے، الحمدللہ کامیابی پکی ہوتی ہے، ناکامی کے چانسز بس ناماتر میں ہوتے ہیں۔ یہ سمجھیے۔ دیکھیے ایک بات تو میں بتاتا ہوں، خود جو اللہ نے ہم تک پہنچائی، خود اللہ نے جو کلام پاک میں بتایا ہے، ویڈیو کو پوری دیکھیے گا اور سمجھیے گا صحیح سے، اور ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے دوستو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو، اگر ہم اپنے کاروبار کو اونچے لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں تو کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ واقعہ اللہ نے بتایا سورہ کہف کا۔ سورہ کہف شروع ہوتی ہے تو اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ چند نوجوان تھے، انہوں نے اللہ سے مانگا، جب انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے انہیں ایسا دیا جو ہمارے گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ کیا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ خود اللہ نے بتایا، تو ہمیں بھی ایسے مانگنا چاہیے جب اللہ ہمیں خود بتا رہے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، معنی اور ترجمہ تو دیکھیے علماء اکرام ہی بتائیں گے، لیکن مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے اس کام میں درستگی کا سامان مہیا کر دیجیے۔ یوں کہا انہوں نے، جب اللہ سے انہوں نے ایسے مانگا تو یہ بتایا ہے کہ 300 سال، بلکہ 309 سال تقریباً کم و بیش، اللہ نے انہیں نیند دے دی، کیونکہ وہ پریشان تھے۔ اس ٹائم کا جو بادشاہ تھا، ظالم تھا، جو بھی تھا، اس سے پریشان تھے، تو انہوں نے اللہ سے مانگا، تو 309 سال اللہ نے تقریباً کم و بیش انہیں نیند دے دی۔ بتائیے، یہ گمان آنے والی بات ہمارے، لیکن اللہ نے خود بتایا ہے، حق ہے اور سچ ہے۔ تو ایسے سوئے، وہ ایک غار میں ایسے سوئے تقریباً 300 یا 309 سال بعد، اور یوں فرمایا جس کا مفہوم ہے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، کوئی اسے دیکھتا تھا تو ایسا رعب تھا اس کے اوپر، وہ ڈر جاتا تھا۔ مطلب اللہ نے ان کے لیے ساری آسانیاں پیدا کر دی، ساری آسانیاں، وہ مزے سے سوتے رہے۔ یوں آتا ہے، نہ انہیں دھوپ سے کوئی دقت ہوتی تھی اور نہ کسی چیز سے، کیونکہ مدد اللہ کی تھی، اللہ سے مانگا تھا۔ تو ہمیں بھی اس طریقے سے مانگنا چاہیے اللہ سے۔ ایک بات، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ دوسری بات، آج کے ٹائم میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دوسرے سے کتنی کلسن ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں کڑن ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہی نہیں پتا کہ کون ہمارا اچھا چاہ رہا ہے اور کون ہمارا برا چاہتا ہے، اس کے لیے، اور کتنے دشمن ہیں، اور ماحول بھی خراب ہے، اس کے لیے۔ دوسری بات، ہمیں کیا مانگنا ہے اللہ سے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ مانگنا اللہ سے۔ اے اللہ، ہم ان کے مقابل تجھے کرتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، ان کے مقابل ہم تجھے کرتے ہیں اللہ، یعنی کہ ان کے مقابلے پہ جو بھی ہمارا دشمن ہے، جو بھی ہمارا برا چاہتا ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اور ونعوذ بک من شرورہم، اور
ان کے شر سے ہم تیری پناہ لیتے ہیں. یہ مفہوم ہے. یہ دو بات. تو ایسے ہم اللہ سے خوب مانگا کریں، خوب مانگا کریں اللہ سے، کام کریں، کاروبار کریں. تو میرے عزیز و دوستو، ان باتوں کا ہمیں خیال کرنا ہے اور دوسروں کا دھیان رکھیں. ہم کوئی پریشان ہو اس کی مدد کریں، ہم یہ لازمی پکڑ لیں بات. تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے اللہ کیسی مدد کریں گے. اور سب سے بڑی بات، اللہ کے حکم کو ہم مان کے چلیں دوستو. آج اللہ کے حکم کے ماننے میں ہم سے بڑی غفلت برتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ہم غفلت برت رہے ہیں اور حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کی ناراضگی ہے عزیزو، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی ہے. تو ان باتوں کا بھی ہم خیال کریں. دیکھیے اتنے ساتھی جڑے ہیں، مسلمان بھائی بھی، ہندو بھائی بھی، الحمدللہ سب سے میں یہی درخواست کروں گا دوستو، ہم کاروبار کر رہے ہیں، اس میں ہم اپنے ساتھ دوسروں کا خیال کریں، اچھائی کو پھیلائیں، اچھے کام کریں. دیکھیں اس کا بینیفٹ جو سب سے زیادہ ملنے والا ہے اسی کو ملے گا جو یہ کام کرے گا، اسی کو ملے گا. اور یہی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم کیسے کامیاب ہو جائیں. تو کامیابی میرے عزیز دوستو اسی چیز میں ہے. کامیابی اس چیز میں نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے تو اس سے بچ کے نکل جائیں. کامیابی اسی میں ہے کہ کوئی پریشان آ رہا ہے تو ہم جس قابل بھی ہیں اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے. خراب مال ہے ہمارا، اسے ہٹا دیں، اسی میں کامیابی ہے. کسی کو خراب مال ہمیں نہیں بیچنا. غلطی سے چلا جائے دوستو، وہ بتائے تو اس سے فوٹو لے لو، دیکھ لو بھائی ہاں بھائی خرابی ہے، اسے بدل دو، کیونکہ ہمارے پاس سے خراب گیا نا وہ بھائی، اس کی کیا غلطی ہے؟ مال ہمارا خراب گیا، ہمارے پاس سے غلطی سے چلا گیا تو واپسی لے لو. تو اس طریقے سے ہم کام کریں. یہ کچھ باتیں ہیں دوستو، ان کو ہم اپنی زندگی میں لائیں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ کامیابی ہمیں کس طریقے سے ملتی ہے، ہمارا کاروبار کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، دل کو سکون ہمارے کتنا ملتا ہے. یہ ہم خود دیکھیں گے. دیکھیے کرنا تو پڑے گا، جب ہی رزلٹ ملے گا. جب تک کچھ کام، کچھ عمل ہم کریں گے نہیں، جب تک پتہ کیسے چلے گا. ٹھیک ہے، ملیں گے ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ.